معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ جاری ہے۔ اس کے شب و روز ہماری زندگی سے گزر رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے آتے ہی دنیا بھر کے مسلمان اور مومن مرد و عورتیں مختلف عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، جن میں سے ایک روزہ ہے، دوسرے تراویح ہے، تیسرے قرآن کریم کی تلاوت ہے، چوتھے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات ہے۔ اللہ پاک نے جن مومنوں کو، مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر مال و دولت کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ حضرات اس ماہ مبارک میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، ان میں سے مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمان اور ایمان والے ہی ایک ایسا طبقہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کے نام پر اتنی بڑی رقم امت کے غربا پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر خرچ کرتا ہے کہ ایسا کوئی دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں رواج نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہم سب مل کر ماہ رمضان میں ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، امت کے مالدار حضرات اس کی پابندی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ شریعت مطہرہ کا اور مذہب اسلام کا ایک رکن ہے۔ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان احادیث مبارکہ میں بتائے گئے ہیں، ان اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، جو اللہ نے مالداروں پر سال میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اور انہیں اپنے مالوں کا 2.5% حصہ ہر سال زکوٰۃ کے نام پہ نکال کر مستحقین تک، ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی عبادت مالی عبادت ہے۔ اسلام میں کچھ عبادتیں ہیں جو بدنی ہیں، جیسے نماز۔ روزانہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر 5 مرتبہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، تو یہ بدنی عبادت ہوگی۔ اسی طرح مذہب اسلام میں ایک عبادت ہے زکوٰۃ کی عبادت، جو خالص مالی عبادت ہے۔ اس میں صرف مال خرچ ہوتا ہے، بدن کا کوئی محنت اور مشقت اس میں نہیں لگتی۔ یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہمارے دین کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ جتنی بھی ہماری شریعت میں عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے کرانے کے پیچھے اللہ کا ایک مقصد بھی ہے۔ ثواب ملنا الگ چیز ہے،
اس کا اجر آخرت میں ملے گا، موت کے بعد ملے گا، جنت کی نعمتیں ملیں گی، آخرت میں اعزاز و اکرام ہوگا، لیکن اس کے اندر کچھ مصلحتیں، کچھ حکمتیں، کچھ مقاصد اللہ پاک نے چھپا رکھی ہے۔ جیسے نماز کا حکم اللہ نے دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو جو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اس نماز کے پڑھنے کے اور اس نماز کے حکم دینے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے حکم کے اندر اللہ پاک نے یہ حکمت چھپا رکھی ہے کہ اس نماز کی وجہ سے بندے کے اندر، انسان کے اندر عجز و انکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر کی انا، اس کے اندر کی بڑائی وہ ٹوٹتی ہے نماز کے ذریعے سے۔ جب ایک مومن دل میں 5 مرتبہ آ کر اللہ کے دربار میں اپنے پیشانی کو ٹیکتا ہے، اپنے ماتھے کو رگڑتا ہے، اپنے جسم کو جھکاتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو دل کے اندر جو بڑائی ہے، جو انانیت ہے، جو کبریائی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ان سجدوں کے ذریعے سے میرے بندے کے اندر سے وہ کبر نکل جائے، وہ بڑائی نکل جائے، اور اسے یہ احساس ہو سجدے میں جا کر کہ بڑائی کی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، کبریائی صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو بڑا بننے کی اجازت نہیں ہے، بڑا پن دکھانے کی، بڑا پن جتلانے کی اجازت نہیں ہے، لہذا وہ سجدے میں، وہ نماز میں کھڑا کر کے اللہ پاک اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں۔ تو دل میں جب مسلمان 5 مرتبہ آئے گا اور اپنے ماتھے کو ٹیکے گا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کی انانیت اور کبریائی ختم ہوتی جائے گی۔ یہ حکمت ہے نماز میں، یہ مصلحت ہے نماز کے حکم دینے میں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ رمضان کے آتے ہی اللہ کی طرف سے بندوں کو ایک حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا۔ یہ روزے کا ثواب تو ملے گا آخرت میں، یہ روزے کا بدلہ تو ملے گا جنت میں، مگر دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ روزے دار کو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ اسی آیت میں کیا جس آیت میں اللہ نے روزے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہیں روزے کا حکم دے کر ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تقوی کی صفت پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ سے ڈرنے کی کیفیت تازہ ہو جائے، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہمیشہ جاری رہے۔ یہ روزے کے ذریعے سے اللہ ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں تقوی کی صفت پیدا کرانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا جہاں شریعت نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ کے نکالنے کا جہاں قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں اللہ نے اس حکم کی حکمت کو بھی بتایا اور زکوٰۃ کے نکالنے کے فائدے کو بھی ذکر کیا، اس کی مصلحت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عام طور پر زکوٰۃ نکالنے والے حضرات کے اندر، ان کے دلوں میں یہ بات آتی ہے، ان کے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے زکوٰۃ نکالنے سے غریبوں کو فائدہ ہوگا، ہمارے زکوٰۃ کا پیسہ نکالنے سے مسکینوں کو فائدہ ہوگا، ہماری زکوٰۃ نکالنے سے، ہمارے زکوٰۃ کے لاکھوں روپے کے پیسے سے غریبوں کا بھلا ہوگا، بیواؤں کا بھلا ہوگا، محتاجوں کا بھلا ہوگا، بھوکوں کا پیٹ بھرے گا، پیاسوں کی پیاس بجھے گی، ننگوں کو کپڑا ملے گا اور فقیروں کی فقیری دور ہوگی۔ بھائیوں، یہ جو ہمارے ذہنوں میں خیال اور یہ بات آتی ہے کہ ہمارے زکوٰۃ سے دوسروں کا بھلا ہوگا، یقیناً اس میں دوسروں کی بھلائی تو ہے ہی۔
زکات کے پیسے نکالنے سے غریبوں کو تو بھلا ہوگا، محتاجوں کو تو بھلا ہوگا، بھوکوں کی تو بھوک مٹے گی، ضرورت مندوں کی ضرورت تو پوری ہوگی۔ لیکن میں آج کی جمعہ میں آپ کے سامنے یہ لانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ زکات کے صدقے خیرات کے نکالنے سے دوسروں کا بھلا بعد میں ہوگا، نکالنے والوں کا بھلا پہلے ہوگا۔ دوسروں کو فائدہ بعد میں پہنچے گا، پہلے فائدہ نکالنے والے کو پہنچتا ہے۔ کیا فائدہ ملے گا زکات نکالنے سے؟ زکات نکالنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ زکات نکالنے سے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، مال کو اللہ کے حکم پر لگانے سے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مرضیات پر خرچ کرنے سے، زکات نکالنے والے کو، مال کے خرچ کرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تذکرہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا۔ اس آیت میں اللہ صدقہ خیرات کرنے والے کو، اللہ کے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والوں کے لیے دو فائدے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ اس مال کے خرچ کرنے سے ان کے اندر تطہیر آئے گی، ان کا صفایا ہوگا، ان کے اندر صفائی آئے گی۔ کس بات کی صفائی آئے گی؟ کس چیز کی صفائی آئے گی؟ حضرات مفسرین تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زکات کی وجہ سے جو دلوں پر گناہوں کے داغ دھبے لگے ہیں، اللہ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دلوں کو صاف فرماتے ہیں، اور ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے معافی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ کس کی برکت سے؟ مال خرچ کرنے کی برکت سے۔ تو مال کے خرچ کرنے سے، خرچ کرنے والے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے دلوں کا زنگ صاف ہو رہا ہے، اس کے دلوں پر لگے ہوئے داغ دھبے صاف ہو رہے ہیں۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس خرچ کرنے کی وجہ سے ان کا تزکیہ ہوگا۔ تزکیے سے کیا مراد ہے؟ تزکیے کا کیا مطلب ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنے سے، اور اللہ پاک زکات کے حکم کو دینے کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ اس مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو مال کی حرص ہے، مال کی لالچ ہے، یہ بیماری زکات کے ادا کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ بھائیوں، یہ مال کی حرص، یہ مال کی لالچ یقیناً انسان ہے، ہر انسان کے اندر ایک لالچ ہے، ہر انسان میں مال آنے سے اس کی محبت دل میں بیٹھتی ہے، اسے خرچ کرنے کے لیے 10 بار سوچتا ہے، ہر انسان کو مال سے محبت ہے، اسی لیے تو وہ کمائی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مال کا ملنا برا نہیں ہے، مال کا کمانا برا نہیں ہے، مال کا جمانا یہ بھی برا نہیں ہے۔ برائی تو اس میں ہے کہ اس مال کی حرص کو دلوں میں پیدا کرنا، اس مال کی لالچ کو دلوں میں پیدا کرنا۔ یہ مال کی حرص اور یہ مال کی تمام لالچ ایک ایسی بڑی اور گندی بیماری ہے کہ اسی بیماری کی وجہ سے، اسی برائی کی وجہ سے آج خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، آج بھائی بھائیوں میں قتل و قتال ہے، آج کیس سالوں سے کیس چل رہے ہیں بھائی بھائیوں کے، ایک گھرانے کے، ایک خاندان کے افراد کے کیس چل رہے ہیں کورٹ میں۔ کیا وجہ؟ مال۔ کیا وجہ؟ پراپرٹی کا معاملہ۔ کیا وجہ؟ آپس میں ہر بھائی یہ چاہتا ہے مال مجھے زیادہ ملے، ہر رشتہ دار چاہتا ہے مال مجھے زیادہ ملے۔ ایک باپ کی 4 بچے ہیں، چاروں کی
فکر یہ ہے کہ زیادہ حصہ مجھے ملے. تو یہ جو مال کی حرص ہے، لالچ ہے، اسی وجہ سے تو آج گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، اسی وجہ سے تو آج خاندانوں میں جھگڑے ہیں، اسی وجہ سے تو آج خاندانوں میں نفرتیں ہیں، اسی مال کی حرص کی وجہ سے تو آج بھائی بھائی کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. اسی مال کی حرص اور لالچ نے آج خاندانوں کو جدا کر دیا. اسی مال کی حرص اور لالچ نے آج بھائیوں میں درار پیدا کر دیا. اسی مال کی حرص اور لالچ نے آج خونی رشتوں میں دشمنیاں پیدا کر دی ہے. تو مال کا آنا برا نہیں، اس مال کے ساتھ مال کی حرص کا دلوں میں پیدا ہونا یہ بری چیز ہے، یہ گندی چیز ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ میرے بندے اپنے مالوں کی زکات نکال کر کے یہ مال کی حرص اور یہ مال کی لالچ اپنے دلوں سے صاف فرما دے. مال تو صحابہ کے پاس بھی تھا، مال تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، مال تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، مال تو دیگر حضرات صحابہ کے پاس بھی تھا. لیکن صحابہ کے پاس مال تھا، مال کی حرص نہیں تھی. مال تھا، مال کی طمع ان کے دلوں میں نہیں تھی. مال تھا، ہمارے پاس کیا مال ہے؟ کروڑوں کا مال ہوگا، ہمارے پاس لاکھوں کا مال ہوگا. قربان جائیے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر، ان کی مالداری پر، ان کے مال کا ہم 10واں حصہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا. کبھی کبھی جب وہ صدقے کرتے تھے، ان کے جو سامان لدے ہوئے اونٹ مدینے میں آتے تھے تو اللہ نے مال بھی دیا تھا، مال خرچ کرنے کا دل بھی دیا تھا. مالدار ہونا کمال نہیں ہے، دلدار ہونا کمال ہے. مال فرعون کو بھی ملا تھا، مال شداد کو بھی ملا تھا، مال قارون کو بھی ملا تھا، مگر فرعون کے پاس مال تھا، مال کے ساتھ مال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دل نہیں تھا. قارون کے پاس مال تھا مگر اس مال کو اللہ کے راستے پہ لگانے کے لیے دل نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کے مال نے اسے دھسا دیا، اس کے مال نے اسے جہنم تک پہنچا دیا، اس کے مال نے اسے اللہ سے دور کر دیا، اس کے مال نے اسے جنت سے دور کر دیا، اس کے مال نے اس کی قبر کو برباد کر دیا، اس کے مال نے اس کی آخرت کو برباد کر دیا. بھائیوں، یہی چیز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مال کمانا اچھی چیز ہے، مال جمانا اچھی چیز ہے، مگر اس مال کے آنے کے ساتھ ساتھ جو مال کی حرص ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، اور آج یہ تیزی سے ہر ایک گھرانے میں، ہر ایک خاندانے میں بیماری بڑھتی جا رہی ہے. جس کو دیکھو، جہاں دیکھو، یہی ایک مال کی وجہ سے جھگڑے، فساد، فتنے، قتل و غارت گری، کورٹوں تک جانا، کیسوں تک جانا، اسی مال کی محبت کی وجہ سے یہاں تک آج امت کا انجام نتیجہ پہنچا ہوا ہے. صحابہ کے پاس مال تھا لیکن صحابہ مال کی وجہ سے کبھی لڑے نہیں. صحابہ کے پاس مال تھا، صحابہ کبھی مال کی وجہ سے کورٹ کچہریوں تک گئے نہیں. صحابہ کے پاس مال تھا لیکن صحابہ اس مال کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا نہیں کیے تھے. تو قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کے مالداروں سے ان کے مال کی زکات لے کر امت کے غریبوں میں دے دو. اس سے کیا ہوگا؟ مالداروں کو 2 فائدے ہوں گے. ایک، زکات کے نکالنے سے ان کے گناہ معاف ہوں گے. دوسرے، ان کے دل میں مال کی جو حرص اور لالچ کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو کتنا بڑا فائدہ ہے اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے سے، کتنا بڑا فائدہ ہے ہر سال مال کی زکات ادا کرنے سے. تو ہمارے ذہنوں میں جو آتا ہے نا، زکات دینے سے غریبوں کا بھلا ہوگا، زکات دینے سے محتاجوں کا بھلا ہوگا، وہ بھلا تو بعد میں، پہلے اپنی زندگی کا بھلا، اپنی آخرت کا بھلا، اپنی قبر کا بھلا ہے. لہذا ہمیں دل کھول کر بشاشت کے ساتھ، پورے جذبات کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، قرآن کی ان باتوں پر یقین رکھتے ہوئے، ہمیں پہلی فرصت میں اپنے مالوں کی زکات کو دینے کی کوشش کرنا چاہیے.
دوسرا فائدہ، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے حدیث میں دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جمع کے رکھنے والے، کنجوسی کرنے والے، بخیل لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ سخی ہے، اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ سخاوت اور خرچ کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ جو دنیا کھا رہی ہے وہ کس کے خزانے سے کھا رہی ہے؟ جو دنیا پی رہی ہے وہ کس کے خزانے سے پی رہی ہے؟ اپنوں کو بھی مل رہا ہے، غیروں کو بھی مل رہا ہے۔ یہ کون دے رہا ہے؟ ساری دنیا کا داتا ایک اللہ ہے۔ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کی مخلوق ایک اللہ کے خزانے سے کھاتی آ رہی ہے، قیامت تک کھاتی رہے گی۔ اللہ دینے والا ہے، تو بندوں میں بھی جو دینے کی صفت رکھتا ہے اللہ اس سخاوت کرنے والے سخی کو پسند فرماتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سخاوت کرنے والے سخی کے بارے میں۔ آقا فرماتے ہیں سخاوت کرنے والا، اپنے مال کو خرچ کرنے والا۔ کہاں خرچ کرنے والا؟ اللہ کے حکموں پر خرچ کرنے والا، خواہشات میں نہیں، عیاشی میں نہیں، اپنی دنیا کے بنانے میں نہیں، آخرت کے بنانے میں خرچ کرنے والا، اللہ کے نیک بندوں پر خرچ کرنے والا، اللہ کی دین کی خدمت میں لگے ہوئے لوگوں پر خرچ کرنے والا، بیووں پر، ضرورت مندوں پر، بھوکوں پر، پیاسوں پر خرچ کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کون نہیں چاہتے ہم میں سے اللہ کے قریب ہونا؟ روزہ رکھنے کا مقصد بھی اللہ کے قریب ہونا ہے، سجدے کرنے کا مقصد بھی اللہ کے قریب ہونا ہے، قرآن پڑھنے کا مقصد بھی اللہ کے قریب ہونا ہے۔ یہ جو ماحول ہے رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا، اطاعتوں کا، بھلائی کے کام کا، ہر ایک کے دل میں یہی تو آرزو اور تمنا ہے کہ میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دوسرا فرمایا وَقَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، سخاوت کرنے والا، دریا دلی دکھانے والا، دل کھول کر امت پر خرچ کرنے والا، جمع کے نہیں رکھتا، امت کی ضرورت مندوں پر جب دینے کا موقع آتا ہے دل کھول کر نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے قریب جا رہا ہے۔ اور سب سے آخر میں فرمایا وَبَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے سب سے بڑی اور آخری فضیلت آقا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے دور ہو جائے گا، جہنم کے عذاب سے دور ہو جائے گا، جہنم کے بچھوں سے دور ہو جائے گا۔ ہمارا ایک ایک روپے کا صدقہ ہمیں جہنم سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ گناہ گار ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، جہنم میں جلنے کے مستحق ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، جہنم کی گرفت سے بچانا ہے، تو ہمیں ان بھلائی کے کاموں میں حصہ لینا پڑے گا، اپنے آپ کو حصے دار بنانا پڑے گا۔ دو فائدے ہیں۔ تیسرا فائدہ روایات میں آتا ہے کہ ہر دن آسمان سے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، روزانہ کا ان کا معمول ہے آسمان سے زمین پر اترنا، پھر شام میں چلے جانا۔ آقا فرماتے ہیں جو دو فرشتے روزانہ آسمانوں سے اترتے ہیں تو وہ اترتے ہی دو دعائیں دیتے ہیں۔ ایک دعا اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ
خرچ کرنے والوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ جتنے لوگ تیری امت پر خرچ کر رہے ہیں، تیرے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے فرشتوں کی دعا ہو رہی ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ اور دوسری بددعا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ تیرے خزانے سے مال لے کر، تیرے خزانے سے دولت لے کر جو جمع کے تجوریوں میں رکھے ہیں، بینک بیلنس بنا کے رکھے ہیں اور کنجوسی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اس مال کو گن کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، بخالت سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، ایسوں کے لیے فرشتے بددعا کر رہے ہیں، تلفا، اے اللہ ایسوں کے مال میں نقصان پیدا کر دے، ایسوں کے مال میں نقصان پیدا کر دے۔ کس کی بددعا ہے؟ کسی ولی کی نہیں، کسی عالم کی نہیں، کسی نمازی کی نہیں، کسی حاجی کی نہیں، کسی اللہ والے کی نہیں، ایک نورانی اللہ کی مخلوق فرشتے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو فرشتوں کی دعا لگ رہی ہے۔ کیا وہ برباد ہو جائیں گے؟ جن کو فرشتوں کی دعا لگ رہی ہے، جن کے مال کی حفاظت کے لیے فرشتے اللہ سے فریاد کرے، کیا ایسے خرچ کرنے والوں کو اللہ دنیا آخرت میں برباد کر دے گا؟ نہیں، ہم تو ماں کی دعا لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم تو باپ کی دعا لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم تو غریب کی دعا لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم تو بھوکے پیاسوں کی دعا کے محتاج ہیں۔ قربان جائے خوش نصیب ہے وہ حضرات جنہیں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے دعا کر رہے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بدلہ عطا فرما، اور جمع کے رکھنے والوں کو، کنجوسی کرنے والوں کو، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بددعا ہو رہی ہے۔ کس کی؟ فرشتوں کی بددعا۔ کیا بددعا؟ اے اللہ اس کے مال میں نقصان پیدا کر دے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا کمایا ہوا مال نقصان نہ ہو جائے، میرے کمائے ہوئے مال میں کمی نہ آئے، میری کمائی ہوئی مال کی حفاظت ہو جائے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ بینکوں میں رکھنے سے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ تجوریوں میں رکھنے سے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ گن کر رکھنے سے نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ بینک میں رکھیں گے تو میرا مال سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ بینکوں پر بھی گھاٹے آ گئے، بینکوں کا نقصان ہو گیا اور بینک کے بینک اٹھا لیے گئے، پیسے کہاں جو جمع کیے تھے سب ہاتھ سے نکل گئے۔ کیا ہوا؟ جہاں خرچ کرنا تھا وہاں ہم نے خرچ نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کمائے ہوئے کمائی کو ہمارے ہاتھ سے بھی اٹھا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، جس کو ماشاءاللہ دنیا بھر کے ایمان والے، دنیا بھر کے مال والے بھی، دل والے بھی دل کھول کر اپنی طرف سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ زکوٰۃ کے معاملے میں اگر ہم کوتاہی کریں گے، لاپرواہی کریں گے، سستی کریں گے اور چند دن کی دنیا کو بنانے کے لیے اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ نے اس پر بڑی سخت پکڑ بھی رکھی ہے، اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں بھی قرآن و حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے، اللہ کے مال کو اللہ کے حق پر خرچ نہ کرنے والے، سورہ قلم میں اللہ نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا ایک باغ تھا، اس باغ کی ہر سال جب فصل ہوتی تھی تو وہ اس فصل کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ سب سے پہلے غریبوں میں لے جا کر تقسیم کرتا، ضرورت مندوں کو اس کا حصہ دیتا، جو بھی بھیک مانگنے والے آتے، فقیر لوگ آتے، ان کو ان کا مال پہنچا کر ان کا حصہ دے کر انہیں ہٹا دیتا، اور جو دوسرا حصہ ہوتا وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، کھانے کے لیے، خرچ کے لیے رکھ لیتا۔
اور جو تیسرا حصہ ہوتا اس سے بیج خرید کر دوبارہ پھر اس فصل کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہ اس آدمی کا، اس اللہ کے نیک بندے کا ہر سال کا معمول تھا۔ اللہ کا ڈر تھا بیچارے کے اندر، اللہ کا خوف تھا، یقین تھا، جو باتیں انہوں نے سنی تھی اس پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، لہٰذا اس اللہ کے نیک بندے کا ہر سال کا یہ معمول چلا آ رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو باپ کے انتقال کے بعد بچوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، دیکھو باپ کی زندگی میں دین ہو اور اولاد کی زندگی میں دین نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ باپ جب تک تھا وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آخرت کو بناتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، وہ اللہ کے نیک جب چلے گئے تو ان کے انتقال کے بعد بچوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور سب سے پہلے یہ بات کہی کہ ہمارے ابا احمق تھے، بیوقوف تھے، عقل نہیں تھی ان کو۔ جتنا انکم ہوتا تھا ہمارے باپ سے وہ پورا انکم ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، وہ پورا انکم جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، وہ پورا انکم سیو نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے ابا کو عقل نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی پورے انکم کو، پوری فصل کو 3 حصے کر کے ایک حصہ غریبوں کو بانٹ دیتے تھے، ایک حصہ لا کر ہمیں دیتے تھے، گھر والوں پر خرچ کرتے، اور ایک حصہ اپنے ہی باپ پر بیج ڈالنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ابا تو چلے گئے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، جو ابا کرتے تھے وہ کام ہم نہیں کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ جب بھی اب ہمارے باپ میں فصل اگے گی پوری کی پوری فصل ہم خود رکھ لیں گے، کسی ایک غریب کو نہیں بانٹیں گے، کسی مسکین کو نہیں دیں گے، کسی ضرورت مند کو بھی نہیں دیں گے، بلکہ پورے باغ کی فصل کاٹ کر اس کا جتنا پیسہ آئے گا وہ ہم اپنے لیے رکھ لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمارا مال بڑھے گا، اضافہ ہوگا، پھر ہم مالدار ہو جائیں گے، خرچ کریں گے تو نکل جائے گا ہاتھ سے، جمع کے رکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، کام آئے گا، ہم مالدار بن جائیں گے۔ یہ سوچ کر مشورہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے دن باپ کو جانا تھا فصل کی نگرانی کرنے کے لیے، اپنے باپ کی دیکھ بھالی کرنے کے لیے، تو رات میں یہ مشورہ ہوا اور کہا دیکھو کل صبح اٹھتے ہی ہم اپنے باپ کو جائیں گے، دیکھ کر آئیں گے اس سال کی فصل کتنی آئی ہے، کتنا ہم کو انکم آ سکتا ہے، ایک اندازہ مل جائے گا۔ اور یہ بھی رات میں مشورہ ہوا کہ صبح لیٹ نہیں کرنا باپ کو جانے، اجالا ہو جائے گا، لوگ اٹھ جائیں گے تو ہم لیٹ سے باپ کو نکلیں گے تو غریب لوگ، مسکین لوگ ہماری فصل کے کاٹنے کی جگہ پر آ کر بھیک مانگنے کھڑے ہو جائیں گے، پوچھتے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہمیں دینا پڑے گا۔ نہیں، ہمیں صبح صبح جلدی اٹھ کر جب ابھی اندھیرا رہتا ہے تب نکل کے جائیں گے باغ میں۔ چنانچہ رات میں مشورہ ہوا، سو گئے۔ صبح جیسے مشورہ ہوا تھا صبح سویرے اٹھے اور اٹھ کر کے وہ بھائی آپس میں مل کر اپنے باغ کی طرف گئے۔ جا کر باغ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا تو اس جگہ باغ ہی نہیں ہے، نہ جھاڑ ہے، نہ فصل ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، کچھ بھی نام و نشان نہیں، بالکل چٹیل میدان ہو گیا، جیسے فصل کاٹنے کے بعد جھاڑوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں وہ حالت ہو گئی ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگے۔ سب سے پہلے تو ان کے دماغوں میں یہ بات آئی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے ان کے دماغوں میں یہ بات آئی، ارے ہم تو راستہ بھٹک کر دوسری جگہ آ گئے ہیں، راستہ کنفیوز ہو گیا، ہم کو اندھیرے میں کہیں اور جانا تھا، ہم راستہ بھٹک کر دوسری جگہ آ گئے ہیں، چلو ہمیں تو واپس جا کر اپنے باغ کو ڈھونڈ کر دوسری جگہ جائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر رک کر آس پاس کی جگہوں پر جب نظر دوڑائی تو کچھ نشانیاں ایسی نظر آئی ان کو جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ ہم راستہ نہیں بھٹکے ہیں، ہمارا راستہ کنفیوز نہیں ہوا، ہم تو پکا اپنے ہی باغ کے پاس آ کر کھڑے ہیں، لیکن ہمارا باغ تو اجڑ گیا، تباہ ہو گیا، راتوں رات ہلاک ہو گیا۔ تب کہنے لگے بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے۔ قرآن کا تذکرہ ہے،
اللہ کا فرمان ہے، سچا واقعہ ہے۔ کیا پتا چلا اللہ کی دی ہوئے مال کو جب اللہ نے اس میں غریبوں کا حصہ رکھا ہو، وہ حصہ جب ان تک نہیں جائے گا تو پھر اللہ ایسے واقعات لا کے دکھاتے ہیں، ایسے ہمارے مالوں کو نقصان کر کے دکھاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات یہ ہے، ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کے مال کو کہاں خرچ کریں؟ اس کے بہت سارے مستحقین کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ کون کون زکوٰۃ کے صدقے کے مستحق لوگ ہیں اور کن کن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ ان تمام ضرورت مندوں میں دو قسم کے ضرورت مند ہیں۔ ایک وہ ضرورت مند ہے جو دنیا کی ضرورت مند ہے، ان کی زندگی کا مشغلہ دنیا داری ہے، وہ صبح شام کماتے ہیں لیکن غریب ہیں، فقیر ہیں، بیچاروں کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندان والے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے محلے والے بھی ہو سکتے ہیں، ہماری بستی والے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام ضرورت مند ہیں، لیکن کون ہے وہ؟ دنیا دار ہیں، ان کا مشغلہ دنیا داری ہے، وہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کلی مزدوری کرتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، محلے والے ہیں۔ لیکن دوسرے قسم جو زکوٰۃ کے مستحقین میں آتے ہیں، امت کا وہ طبقہ ہے جو دنیا دار نہیں بلکہ دیندار ہے۔ ان کے چرچے آسمانوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے فرشتے بارش آتے ہیں، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ وہ دیندار لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جس کا فرشتوں کی مجلسوں میں تذکرے ہوتے ہیں، جن کی برکتوں سے اللہ کے اترنے والے عذاب کو اللہ ٹال دیتا ہے، روک لیتا ہے۔ کون ہے وہ؟ مدارس میں پڑھنے والے، وہ دین کا علم حاصل کرنے والے، وہ شریعت کا علم حاصل کرنے والے، وہ قال اللہ اور قال رسول میں اپنی صبح سے شام تک کے دن کو گزار دینے والے۔ وہ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں تو رات کے 10 بجے تک ان کی زبان پر صرف اللہ کا نام ہوتا ہے، صرف حضور کا نام ہوتا ہے، صرف جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، صرف قرآن کی آیتیں ان کی زبان پر چلتی رہتی ہے، صرف نبی کے فرمان اور حدیثیں ان کی زبان پر چلتی رہتی ہے۔ ان کی جوانی دین کے علم کے حاصل کرنے میں لگ رہی ہے، ان کے جسم کی طاقت دین کا علم حاصل کرنے میں لگ رہی ہے، ان کی صلاحیتیں قرآن کو حفاظت کرنے میں، قرآن کی آیتوں کو اپنے سینے کے اندر جمانے میں، شریعت کے مسائل کو، شریعت کے علم کو اپنی زندگی میں لانے میں وہ اپنی جوانی لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ یہ وہ دیندار طبقہ ہے، یہ وہ مدارس میں پڑھنے والا طبقہ ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ادھر ضرورت مند ہیں، رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں، پڑوسی ہیں اور گھر والے ہیں اور خود اپنی بستی والے ہیں، ان پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ مستحقین زکوٰۃ کا طبقہ ہے جو دیندار ہے، جن کے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں، جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، پیروں کے نیچے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں ان دونوں میں سے زیادہ ثواب اور ڈبل ثواب اپنے زکوٰۃ کے خرچ کرنے میں ان مدارس کے اور دیندار، دین کے کام پر خرچ کرنے والے، دین کے کام میں لگے ہوئے لوگوں کا طبقہ ہے جن پر اللہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ رشتہ داروں میں خرچ کرنے سے بھی ثواب زیادہ ہے، اپنے خاندان والوں میں جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کریں گے تو ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی، رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے دور میں چاروں طرف سے ہمارے اسلام کی پہچان کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہے، ہمارے اندر سے دین کو، شریعت کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر مدارس کا ہمارے معاشرے میں ہونا، سماج میں مدارس کا وجود،
یہ ہمارے ایمان کی بقا اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جن کی طفیل میں مصلی قائم ہے، یہی وہ مدارس ہیں جن کے طفیل میں منبر قائم ہے، یہی وہ مدارس ہیں جن کے طفیل میں رمضان میں امت کو قرآن سنانے کے لیے حفاظ ملتے ہیں، یہی وہ مدارس ہیں جن کے طفیل میں رمضان میں تفسیر سننے کے لیے مفسرین ملتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے اسی علاقے میں کرناٹک میں ایک ایک تراویح کے حافظ کو لیے ڈھونڈنا پڑتا تھا، باہر سے حفاظ منگانا پڑتا تھا، ان کے لیے مہینوں سے کوششیں کرنا پڑتا تھا۔ آج ان مدارس کا صدقہ، ان مدارس میں پڑھنے والے، ان مدارس میں پڑھانے والے، ان مدارس کی خدمت کرنے والے حضرات علماء ہمارے اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ کہ آج خود ہماری چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ایک نہیں چار چار حافظیں ملتے ہیں۔ ایسے مدارس کی حفاظت امت کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ایک بڑا ایسا فکر مند طبقہ ہے جو اپنے مال کو لے جا کر علماء کی جوتیوں میں ڈالتا ہے، یا ایسے بڑا طبقہ ہے جو اپنے زکوٰۃ کی مال کو لے جا کر ایسے مدارس میں پڑھنے والے دین کی خدمت میں کرنے والوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ، میں جب سے یہاں آیا ہوں ہر سال یہ نظام بنا ہوا ہے کہ میں جس مدرسے میں پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں، 10 سال کی زندگی میری جس مدرسے میں گزری ہے، مدرسہ مسیح العلوم، وہاں کے ہمارے استاد محترم آپ کی خدمت میں ہر سال آتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک محبت، ایک تعلق ان کا بن گیا ہے۔ آپ کے چرچے تذکرے مدرسے میں جب بھی میں جاتا ہوں وہاں ہوتے ہیں کہ یہاں سے ماشاءاللہ ایک بڑی رقم یہاں کی خدمت، یہاں کے تعاون کی ہمارے مدرسے کو آتی ہے، ملتی ہے۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے استاد محترم آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، بڑے تمنائیں لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مدرسہ کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ نہیں، بلکہ یہ مدرسہ مسیح العلوم جس میں اس وقت 400 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں شعبہ ناظرے سے لے کر مفتی بننے تک کا پورا کورس کمپلیٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے شعبوں پر الحمدللہ مدرسوں میں کام ہو رہا ہے۔ دارالقضاء وہاں ہے، دارالافتاء وہاں ہے، اس کے علاوہ دوسرے اور بہت سارے کورس کے شعبہ جات وہاں پر قائم کیے گئے ہیں۔ اس مدرسے کا پورا سال کا خرچ ہے 2 کروڑ روپے ہے۔ یہ 2 کروڑ روپے کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ حکومت کا ایک پیسہ نہیں جاتا مدارس کو، یہ 2 کروڑ کا خرچہ آٹو چلانے والے، گیراجوں میں کام کرنے والے، فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر 100 روپے کی چیز بیچ کر اس کے 10 روپے لے جا کر کے جو ان مدارس کے حوالے کرتے ہیں، خدا رب ذوالجلال کی قسم ان عوام کی محبت، ان کے جذبات کی وجہ سے اللہ نے اس نظام کو چلا رکھا ہے، ورنہ دنیا والوں کا 1 روپے کا سہارا یہ مدارس والے نہیں لیتے۔